نبی پاک دے غلام علی عرض کر دینے یا رسول اللہ مینوں دسیا گیا اے اس بندے واسطے محل بنایا گیا ہے جیڑا اپنے ویر نو سلام کرن دے وچ سبقت اختیار کرے یا رسول اللہ اگے ہر روز میں پہل کردا سا پر جدوں میں رات دا محل ویکھیا میں اسے ویلے دا فیصلہ کر لیا اج میں اے محل اپنے بھائی ابو بکر نو پیش کرائے گا یا رسول اللہ آج میں جان بج کے صدیق اکبر دے نال سلام لین وچ پہل نہیں کیتی تاکہ اے مینوں سلام کرے گا سبقت اے دے ولو بن جائے گی جنت دا مستحق بھی اے ہو بن جائے گا جو صدیق کا شہدا وہی شہدا علی کا ہے جو صدیق کا شہدا وہی شہدا علی کا ہے جو ہے صدیق کا نوکر وہی بندہ علی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ذكر داود عن الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات
بات ہے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی غار ہے یا کہ جنت کی گلزار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے ایک طرف یار ہے ایک طرف مار ہے زہر پاؤں میں زان پہ دلدار ہے زہر پاؤں میں ہے زان میں دلدار ہے تیری صدیق قسمت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا اس سراپا صداقت کی میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے میرا دل ان کی الفت سے آباد ہے کملی والا نبی جس کا داماد ہے کملی والا نبی جس کا داماد ہے جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں جن کی بیٹی بنی مومنوں کی ہے ماں ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا اس سراپا صداقت کی ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے ساری خلقت کی رحمت سمیٹے ہوئے جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے جس جگہ پر ہے صدیق لیٹے ہوئے اس محمد کے حجرات پہ قربان میں رشک فردوس و جنت کی کیا بات ہے شان صدیق اکبر پہ قربان میں رازدار رسالت کی کیا بات ہے جس کو صدیق ہے خود خدا نے کہا اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے اللہ وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا و بعد ناظرین و سامعین و حاضرین آج تیسرا جمعۃ المبارک اس عنوان عظیم الشان دے متعلق
کہ جناب ابو بکر صدیق پکے ٹھکے جنتی نے. اور پچھلے جمعہ میرے منہ دے وچوں اے الفاظ نکلے، میں سمجھنا کہ میں خود ادا نہیں کیتے بلکہ ادا کروائے گئے. جناب ابو بکر صدیق دا جنتی ہونا، اے میں گزارش کیتی سی کہ جناب علی دی زبان وچوں بیان کیتا جائے گا. جناب علی المرتضیٰ نے بھی گواہیاں دیتیاں کہ ابو بکر صدیق پکے ٹھکے جنتی نے. بلا شبہ حضرت علی المرتضیٰ نے جا بجا گواہیاں دیتیاں. چاند گواہیاں جناب دی سماعت دے حوالے کرن دا ارادہ رکھنا. موجم صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 173. مجمع الزوائد علامہ حیثمی نے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 53 اتے نقل کیتا. سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 36. جامع ترمذی حدیث نمبر 3666. اسد الغابہ صفحہ نمبر 145 جلد نمبر 2. کنز الامال علامہ متقی ہندی برہان پوری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 10. صحیح ابن حبان جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 330. مسند ابی یعلا صفحہ نمبر 405 جلد نمبر 1. مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 80. سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں داود تو سنیا. داود فرماتے ہیں کہ میں شعبی تو سنیا. شعبی فرماتے ہیں کہ میں حارث تو سنیا. حارث فرماتے ہیں میں کسی اور تے نہیں سنیا، مولا علی تو سنیا. اگو مولا علی فرماتے ہیں میں بھی کسی اور تو نہیں سنیا، اپنے حبیب محمد تو سنے. فرماتے ہیں میرے حبیب اللہ دے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ. فرمایا علی میرا غلام ابو بکر اور میرا غلام عمر اے دونوں جنتی ادھیڑ عمر لوگاں دے سردار نے. اد کھڑ عمر یعنی بوڑے لوگاں دے سردار میرے اے دوویں غلام نے. من الاولین والآخرین انہاں تو جڑے پہلے ہو چکے ادھیڑ عمر انہاں تو جڑے پہلے ہو چکے اے انہاں دے بھی سردار نے. والآخرین انہاں تو بعد جڑے آنگے قیامت تک دے مومنہ دے سردار نے. ما خل النبیین والمرسلین ما سوائے ادھیڑ عمر انبیاء و مرسل دے نبیاں رسولاں دی اے سرداری نہیں کرنگے. نبیاں رسولاں نو نکال کے باقی ساریاں ادھیڑ عمر لوگاں دے ایک ہی ہونگے سردار ہونگے. اجے بھی شک کے جناب صدیق اکبر دے جنتی ہونتے اے صرف جنتی نہیں بلکہ ادھیڑ عمر جنتیاں دے بھی سردار نے. اچھا تسی سوچ دے ہوگی بھئی ایک حدیث پاک چاہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل
جنہ مفہوم حدیث ہے میرے بیٹے حسن و حسین دوویں جنتی جواناں دے سردار نے بلا شبہ حسنین کریمین جنتی جواناں دے سردار نے کوئی شک نہیں سائل سوال کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے بھی فرمان ہے اہل الجنت جردم مردن کحل لا ينفلی شبابهم ولا تبلی ثيابهم جنتی بغیر بالاں تو ہون گے کوئی بھی انہاں نوں بال نہیں ہوے گا وال کوئی نہیں ہوے گا اور انہاں دیاں اکھاں سرمگی ہون گیاں سرما لگا ہوے گا اور انہاں دی جوانی ایسی ہوے گی کہ ختم نہ ہون والی جوانی ہوے گی ان فوانے شباب ہوے گا ولا تبلی ثيابهم تے جڑے کپڑے پہن لین گے نہ میلے ہون گے نہ گندے ہون گے نہ پرانے ہون گے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ حدیث دراوی نے حضور نے فرمایا یبعث المؤمنون یوم القیامہ جردم مردم مکحلین بنی ثلاثین سنہ سرکارہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن مومنانو بغیر داڑھی تو اٹھایا جائے گا انہاں دی داڑھی نہیں ہوے گی امرد ہون گے بغیر داڑھی تو ہون گے اکھاں میں سرما لگیا ہوے گا اور انہاں سارے دی عمر 30 سال ہوے گی اور دو روایتاں جناب دے سامنے پڑھیاں نے جنتی بوڑھیاں دے سردار شیخین ابو بکر اور عمر انہاں نو کیا جاندا ہے شیخین اے جنتی بوڑھیاں دے سردار نے دوسری حدیث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ حسن و حسین جنتی جواناں دے سردار نے پھر دو روایتاں میں تواڈے سامنے مزید پڑھیاں کہ جنت جننے جان گے بوڑھے نہیں ہون گے بلکہ جوان ہون گے 30 سال دی عمر ہوئے گی کڑیل جوان ہون گے سائل دا پھر سوال تے بندا ہے معترض دا اعتراض بندا ہے جدو جنتی ہون گی نوجوان تے پھر ابو بکر و عمر کنہ دے سردار ہون ایک پاس حدیث دس دی ہے کہ بوڑھیاں دے سردار ہون گے ادھیڑ عمر لوگاں دے سردار شیخین ہون گے ایک پاس حدیث دستی ہے بھئی جنت جننے ہون گے سارے جوان ہون گے سائل سوال کرتا ہے کہ اے پھر کیویں ہو سکتا ہے جدو جنت بوڑھا ہونا ہی کوئی نہیں پھر اے سردار کدے تو جواب ہے یہ جڑا حضور نے فرمایا نا کہ جنتی جواناں دے سردار تے جنتی بوڑھیاں دے سردار یہ جنت دے اندر دی گل نہیں ہوندی پئی بلکہ بوقت وفات جس بندے دی جڑی عمر ہوے گی اگر کوئی جوانی دے عالم وچ دنیا تو جائے گا او دے سردار حسن و حسین ہون گے تے جے بندہ مومن جنتی بندہ ادھیڑ عمر دے وچ رخصت ہوے گا تے انہاں دے سردار جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ عنہما ہون گے اگر بالفرض تھوڑی دیر واسطے من بھی لگیے کہ جنت دے وچ دی گل ہوندی ہے پئی اندر دی گل ہوندی ہے پئی تے مینوں اے دسو جنت وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہون گے سارے نبی سارے رسول بھی ہون گے انہاں دی بھی عمر جوانی والی ہوے گی خواہ انہاں نے ہزار 1500 سال عمر پائی مگر جنت انہاں دی عمر بھی
جوانی والی ہوئے گی 30 سال والی ہوئے گی کیا حسن و حسین پھر نبی پاک دے سردار بن جان گے بولو نبیاں دے سردار بن جان گے ایک قانون ہے کوئی بھی غیر نبی دا سردار نہیں بن سکتا کوئی بھی غیر نبی رسول دا سردار بن سکتا نہیں سو مسئلے دی ونڈ ہو گئی کہ اے جنت دے اندر دی سرداری دی گل نہیں سردار ہون گے جنت دے وچ بھی مگر اے انہاں دے ہون گے جڑے بوقت وفات جوانی دے عالم وچ انتقال کر گئے حسن و حسین انہاں دے سردار ہون گے بوقت وفات جنہاں دی عمر آدھ کھڑ ہوے گی بوڑھی عمر وچ جڑے فوت ہون گے انہاں دے سردار جناب ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہما ہون گے حضرت علی المرتضیٰ دی مبارک زبان دے وچوں اس روایت نے گواہی دے چھڑی کہ جناب ابو بکر صدیق پکے جنتی نے ابو بکر صدیق بھی جنتی جناب فاروق اعظم بھی جنتی صرف جنتی نہیں بلکہ جنتیاں دے سردار نے جنتی بوڑھیاں دے بولو کی نے سردار نے اے ون ایک حدیث میں جناب دے سامنے پڑھن لگا تو ایمان تو اڈا وجد کرے گا حضرت اکرمہ فرماتے نے میں ابن عباس تو سنیا ابن عباس فرماتے نے میں کسی اور تو نہیں مولا علی تو سنیا حضرت علی فرماتے نے کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر سا رسول خدا تے میں اسی دوویں بیٹھے ساں تے اللہ تو علاوہ تیسرا ساڈے کول کوئی نہیں سی فرماتے ہیں کہ میرے نبی پاک نے فرمایا علی کیا آج میں تینوں او دو بندے نہ دساں جنہاں نو اللہ نے جنتی بوڑھیاں دا سردار بنا چھڑیا اور قیامت والے دن جنہاں دی بڑی عظمت اور بلند مقام ہوئے گا عرض کی تھی اے اللہ دے رسول میں آپ دی قسم ضرور بیان فرماؤ میں نو جناب دی قسم ضرور بیان فرماؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی پیچھے مڑ کے ویکھ اے جڑے دو اوندے نے پے دوویں جنتی ادھیڑ عمر لوگاں دے سردار نے علی فرماتے نے میرا رخ سرکار وال سی جدوں سرکار نے حکم فرمایا کہ پیچھے مڑ کے ویکھ فرماتے نے میں پیچھے اپنا چہرہ کیتا پیچھے مڑ کے ویکھیا جدو ویکھیا ابو بکر تے عمر جونڈی پا کے مسجد دے وچ داخل ہوندے نے پے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے دوویں غلام ہوندے نے پے تے دوویں مسکراندے نے پے فرماتے نے اس دوران میں مڑ کے اینا دو ہستیاں نو ویکھ کے دوبارہ سرکار ول تکیا تے سرکار بھی مسکراندے نے پے ان اے دوویں قریب ہوندے نے پے سرکار مسکراندے سرکار دے چہرے دی مسکراہٹ یکدم ختم ہو گئی ناگواری دے اظہار شروع ہو گئے شیخین بھی آ گئے قدم بوسی دست بوسی سلام پیش کر کے جناب ابو بکر صدیق بیٹھ گئے فاروق اعظم بھی بیٹھ گئے جناب ابو بکر عرض کر دینے یا رسول اللہ اسی داخل ہوندے ساں پہ تے جناب دے چہرے دیتے تبسم جوں اسی قریب آئے ہیں تے ناگواری دے اظہار یا رسول اللہ ماجرہ کی ہے اسی اندر داخل ہوندے ساں پہ تسی مسکراندے ہو پہ اسی جوں ہی قریب ہونے ہیں پہ جناب دے چہرے دا انداز بدل گئے سرکار نے فرمایا جدو تسی اندر داخل ہوندے سو پہ اس ویلے میں صرف تو اس نظر نہ دیکھیا کہ تسی جنتی ادھیڑ عمر لوگاں دے سردار ہو لیکن جو ہی تسی قریب آندے گئے تے میں تواڈے قریب شیطان نو ویکھیا ابلیس نو ویکھیا تواڈے سامنے شیطان آ گیا تانوں دوواں نو ویکھ کے
انہیں اپنے ہاتھ آسمانہ ول بڑھا دیتے شیطان نے تے میں شیطان نو ویکھ بھی رہا سا تے او دے بولے ہوئے لفظاں نو سن بھی رہا سا نہ علی سن رہے ہیں نہ علی ویکھ رہے نہ تسی دونوں سن رہے سو نہ ویکھ رہے سو میں جو نبوت دی آنکھ نبوت دے کام نبوت دے کان سن دے نے نبوت دی آنکھ جو دیکھ دی او غیر نبی دے نہ کن سن سکتے نے نہ غیر نبی دی آنکھ ویکھ سکتی ہے میں ویکھ رہا سا انہوں سن بھی رہا سا تے انہوں ویکھ بھی رہا سا انہیں اپنے ہاتھ پھیلا دیتے اللہ دی بارگاہ وچ توانو تم اور ویکھ کے یا رسول اللہ انہیں کی اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی تھی میرے نبی فرماتے نے شیطان نے اللہ دی بارگاہ دی اندر اپنے ہاتھ آسمانہ دی طرف پھیلا کے عرض کی تھی اللہم انی اسألک بحق هذین الرجلین اللہ تعذبنی بعذاب باغدی هذین الرجلین میرے نبی فرماتے نے شیطان ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ التجا پیا کردا سی یا اللہ اے جڑے دوویں لگے اودے نے انہاں دوواں دے وسیلے نال تیری بارگاہ وچ دعا کرنا ابو بکر دا وسیلہ عمر تیرا وسیلہ دے کے شیطان اللہ دی بارگاہ وچ التجا پیا کردا سی یا رسول اللہ کی آندا سی پیا شیطان آندا سی پیا یا اللہ تینو شیخ دی عظمت دا واسطہ جیڑے انہاں نال بغض رکھدے نے قیامت والے دن انہاں نو جڑے عذاب دے وچ مبتلا کرے گا مینوں او عذاب نہ دے یا اللہ مینوں اس عذاب تو دور رکھی مینوں اس عذاب تو دور رکھی جڑا عذاب انہاں دے نال بغض رکھن والیاں نو تو عطا کرے گا حضرت جناب ابو بکر صدیق عرض کردے نے یا رسول اللہ کون لوگ نے جڑے ساڈے تواں دے نال بغض رکھ دے ہون گے حالانکہ اسی اللہ دے اوتے ایمان لے آئے اللہ دے رسولاں تے ایمان لے آئے اسی جو کچھ تسی لے کے آئے اسی ہر ایک چیز دا اقرار کیتا سونیا جان دی لوڑ پئی اساں تواڈے سامنے جان رکھ دتی مال دی لوڑ پئی اساں تواں نے اپنا مال بھی حاضری خدمت کیتا میرے نبی نے فرمایا ہائے ابو بکر ایک قوم ہوے گی آخری زمانے وچ ظاہر ہوے گی انہاں نو رافضیہ کیا جائے گا حق تو کٹ جان گے قرآن مجید دی غلط تعویلات کرن گے اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ قرآنی کلمات نو تبدیل کر دین گے غلط تعویلاں کر کے قرآنی مقاصد نو مذموم ارادیاں دے نال قرآنی مقاصد نو غائب کر دین گے من مرضی دے ترجمے تے من مرضی دے مفہوم نکالن گے عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ کہ جیڑے ساڑے نال بغض رکھن گے اونا دی سزا تے اے ہوئے گی کہ شیطان بھی اونا والا عذاب قبول کر کے راضی نہیں میرے نبی نے فرمایا ہاں ابو بکر اونا واسطے ایک ہی کافی ہے کہ ابلیس ملعون بھی اللہ دی اونا لوگاں تو پناہ مگدہ جڑے تیرے نال بغض رکھ دے آنگے حضرت جناب ابو بکر صدیق عرض کردے نے یا رسول اللہ اے تے اونا دی سزا ہے جڑے ساڑے نال بغض رکھ دے آنگے ساڑے کئی لوگ یقیناً ساڑے نال پھر محبت بھی رکھ دے آنگے انہاں نو اللہ کی انعام عطا کرے گا انہاں نو اللہ کی جزا عطا فرمائے گا کی صلہ دیتا جائے گا انہاں لوگاں نو جڑے ساڈے نال محبت رکھ دے ہون گے میرے نبی نے فرمایا صدیق لوگ تواڈے نام تو اپنی
نامی نچھاور کر دیں گے لیکن ابو بکر عمر آج میرے سامنے اپنے اعمال وچوں کچھ اعمال محبت کرنے والے نو ہدیہ کرو جڑے تواڈے نیک اعمال نے انہاں وچوں کچھ نہ کچھ انہاں نوں وی تحفے تے دیو تحفے وچ دیو جڑے تواڈے نال محبت کرن گے ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اللہ او دے رسول او دے فرشتیاں نوں اور علی نوں گواہ بنا کے آخنا وا جن نے میرے اعمال نے اپنے اعمال دا میں چوتھا حصہ محبت کرن والیاں نوں ہبہ کرنے دا اعلان کرنا وا میں اپنے اعمال دا چوتھائی حصہ محبت کرن والیاں نوں دیتا حضور نے فرمایا عمر تو بھی کچھ بول عرض کی تھی یا رسول اللہ مثل ابو بکر جی میں ابو بکر نے اپنے محبت کرنے والے نو چوتھا حصہ اپنے اعمال دا دیتا میں بھی دیتا حضور نے فرمایا تو تک دے اعمال دا حصہ نہیں جدوں تسا ایمان لے آندا تاب وقت وفات جن نے اچھے اعمال کرو گے سارے اچھے اعمال دا چوتھا حصہ تواڈے محبت کرنے والے نو دیتا جائے گا جی یا رسول اللہ سن قبول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اے لکھ کے میں نو تحریر دے عمر تو ہی میں نو لکھ کے تحریر دے مکتوب بناؤ نامہ بناؤ حضرت علی راوی نے اس ساری گل راوی کون نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب ابو بکر اٹھے تھے آپ نے ایک شیشہ لے آندا اور دوات اور قلم لے آندی شیشے دے اٹھے حضرت ابو بکر صدیق نے لکھن دا ارادہ کیتا تے حضور نے فرمایا ابو بکر جو میں اکھاں او لکھنا ہی جی حکم یا رسول اللہ حضور نے فرمایا لکھ بسم اللہ الرحمن الرحیم بے بسم اللہ اس میں اللہ دا اے بھی گیڑا پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو بکر نے لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لکھا میں اللہ دا بندہ عتیق بن ابو قحافہ اس گل دا اقرار کرنا وا میں اللہ اور اس دے رسول نو گواہ بنا کے ایمان لے آن دی گھڑی تو لے کے وفات دے دن تک جتنے اچھے عمل کیتے انہاں سارے عمال دا چوتھا حصہ اپنے محبت کرنے والے نو ہبہ پیا کرنا تے میں اپنے ہاتھ دے نال تحریر کر کے دینا وا پیا جناب ابو بکر نے تحریر لکھ دیتی جناب عمر نے فرمایا عمر تو بھی لکھ جناب ابو بکر صدیق عمر دے حصے دا لکھن لگ پے جدوں توواں دی تحریر لکھی گئی لکھن تو فارغ ہو گئے حضرت مولا علی فرماندے نے جدوں لکھن لکھان دے معاملے تو فارغ ہو گئے اللہ دی بارگاہ وچوں جبریل حاضر خدمت آ گئے جبریل حاضری خدمت آ گئے عرض کرتے ہیں یا نبی خدا رب تعالی آپ دی اتے سلام بھی بھیج دے نالے تحفہ عزت بھی عطا فرما دے سونے رب فرما دے پیا اے تواڈے تو وسیابیاں نے جو تحریر کیتا ہے او تحریر ساڈے حوالے کرے او تحریر سانو دے دے نبی پاک نے او شیشہ
پکڑیا جناب جبریل نو تھما دیتا ہن جبریل امین اللہ دی طرف لے کے حاضر ہو گئے آسمان دی طرف عروج کر گئے پھر تھوڑی دیر تو بعد جبریل امین نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضری خدمت ہوئے جناب علی فرمانے نے جدو جناب جبریل دوبارہ حاضر ہوئے نبی نے فرمایا جبریل اور نامہ کی تھے میں اور تاریر شدہ شیشہ کی تھے میں جبریل عرض کرتے نے سونیا اللہ نے اپنے کول اس تحریر کو محفوظ کر لیا ہے اللہ نے اس تحریر کو محفوظ کر لیا ہے اس مکتوب کو محفوظ کر لیا ہے جدو میں تحریر لے کے اللہ دی بارگاہ وچ گیا اللہ نے حاملین عرش نو بلایا جنہاں نے اللہ دے عرش نو اٹھا کے رکھیا اللہ نے اونا فرشتیاں نو بلایا میکائیل نو بلایا اسرافیل نو بھی بلایا تے مینوں بھی مخاطب کر کے رب نے فرمایا میرے فرشتیاں سارے کمائے آ جا آج عمر دی ابو بکر نے اپنے محبت کرنے والے اپنی زندگی دے اعمال دا چوتھا حصہ ہبا کیتا ہے چوتھا حصہ ہدیہ کیتا ہے کمائے آ جا جتنی دیر قیامت والے دن ابو بکر تے عمر دے محبت کرنے والے انہاں دے اعمال دے وچ چوتھا حصہ نہیں مل جائے گا اونی دیر اے تحریر میرے کول محفوظ رہے گی اونی دیر اے تحریر میرے کول محفوظ رہے گی اونی دیر اے تحریر میرے کول محفوظ رہے گی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی اندر جبریل عرض کردے نے سونیا تانوں مبارک ہوے شیخ دیاں تھما اج زمیناں تے وی پیاں نے عرشاں تے وی انہاں دیاں تھما پیاں نے کیا شان میں سناؤں تمہیں یار غار کی کیا شان میں سناؤں تمہیں یار کیا شان میں سناؤں تمہیں یار غار کی عرضہ سما پہ دھوم ہے جس کے وقار کی عرضہ سما پہ دھوم ہے جس کے وقار کی عرضہ سما پہ دھوم ہے جس کے عشق نبی کا رنگ ہے جس پہ چڑھا ہوا کھڑا کیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ عشق نبی کا رنگ ہے جس پہ چڑھا ہوا جس پہ تنی ہے چادر محمد کے پیار کی جس پہ تنی ہے چادر محمد کے پیار کی کیا شان میں سنا تمہیں یار حضرت علی المرتضیٰ دی ایک عادت مبارکہ سی جدوں ہی کدرے ملاقات ہونی نے جناب صدیق اکبر دے نال پہل جناب ابو بکر نالوں حضرت علی کر دے سن سبقت لے جانی اسلام وچ یہ تھانوں پتہ ہے بھی سبقت لین والے بندے دا ثواب بہت ہوندا سبقت انہاں نے لینی کرنی ایک دن ملاقات ہوئی اے معمول سی جناب علی جناب صدیق اکبر ویسے بھی ایجڈ سن عمر رسیدہ سن بڑے سن یہ بھی حیا سی تے ویسے بھی نبی پاک دی محبت دی وجہ تو جناب علی پیار کردے ہویا پہل کر نہیں دے سن
یہ معمول سی جناب علی دا تے ایک دن انج ہویا کہ جناب علی نے جان بوجھ کے پہلا سلام نہ لیا. ہن ایک بندے نو روزانہ بندہ جدوں زندگی لنگ جائے بندہ دا معمول ہوئے کو وہ خود پہل کرے, آج جو پہل نہ کرے تے اگلا بندہ پریشان ہو جائے. حضرت صدیق اکبر پریشان ہو گیا بھی آج خیر ہوئے. بہرحال جناب صدیق اکبر نے پھر سبقت اختیار کی تھی اور جناب علی دے بولن تو پہلا آپ نے سلام لیا السلام علیکم ورحمت اللہ, تو جناب علی نے پھر جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. صدیق اکبر پریشان ببارگاہ مصطفیٰ یا رسول اللہ علی نے آج خلاف معمول کم کیتا ہے تو میں بڑا پریشان ہوں. آج علی نے اپنی عادت دے خلاف کم کیتا ہے. نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو بلا لینے علی نے پوچھ لیں. آگے علی المرضا ہے تے حضور نے فرمایا علی تو جو ہر ویلے جدوں ملنا ہے تے سلام وچ پہل کرنا ہے تے آج تو سلام وچ پہل نہیں کیتی, وجہ کی ہے؟ وجہ سانو دس. حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جان بوجھ کے میں پہل آج نہیں کیتی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان ہے کیوں نہیں آج سبقت کیتی. ہر واری سلام دے وچ پہل تو کرنا ہے اے علی, آج کیوں نہیں پہلا سلام کیتا؟ جناب علی المرتضی عرض کرتے ہیں سونے جان بوجھ کے پہلا سلام نہیں کیتا, کیوں نہیں کیتا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیت اللیلۃ الماضیۃ انی دخلت الجنة ورأيت فيها قصرا عظيما وما رأيت مثله فيها. سونیا آج راتی میں خواب دی اندر اللہ دی جنت دی زیارت کیتی ہے. جدا خوبصورت محل ویکھیا ہے زندگی وچ ایڈا خوبصورت شاندار محل نہیں ویکھیا. میں پوچھیا اے محل کیتا ہے؟ خواب وچ میں جنت وچ فرشتیاں نو پوچھیا اے محل کیتا ہے؟ اللہ نے ایک قصر کیتے واسطے تیار کیتا ہے. لمن يسبق أخاه بالسلام. اللہ نے اس بندے واسطے محل تیار کیتے جیڑا اپنے بھائی نو سلام وچ پہل کرے گا, جیڑا اپنے بھائی دے نال سلام وچ سبقت اختیار کرے گا. رب نے اودے واسطے اے جنتی محل تیار کیتا ہے. توجہ کرے جی ہن میرے ال میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن. نبی پاک دے غلام علی عرض کردے نے یا رسول اللہ مینوں دسیا گیا اے اس بندے واسطے محل بنایا گیا ہے جیڑا اپنے ویر نو سلام کرن دے وچ مسلمان بھائی نو سلام کرن دے اندر سبقت اختیار کرے. یا رسول اللہ اگے ہر روز میں پہل کردا سا پر جدوں میں رات دا محل ویکھیا میں اسی ویلے دا فیصلہ کر لیا اج میں اے محل اپنے بھائی ابو بکر نو پیش کراں گا. یا رسول اللہ آج میں جان بوجھ کے صدیق اکبر دے نال سلام لین وچ پہل نہیں کیتی تاکہ اے مینوں سلام کرے گا سبقت اے دے ولوں بن جائے گی, جنت دا مستحق بھی اے ہو بن جائے گا. جو ہے صدیق کا شہدا وہی شہدا علی کا ہے. جو صدیق کا شہدا وہی شہدا علی کا ہے. جو صدیق کا شہدا وہی شہدا علی کا ہے.
صدیق کا نوکر وہی بندہ علی ولا صدیق اکبر کی ولا مولا علی کی ہے ولا مانی دوستی ولا مانی غلامی محبت ولا صدیق اکبر کی ہے ولا مولا علی کی جسے صدیق سے قدورت وہ منکر یا علی کا ہے اوندا حق نہیں بڑھدا نعرہ حیدری لگے آکھ یا علی مدد یا علی انہوں کہنا چاہیے جڑا جناب علی دے افکار تے بھی عمل کرے علی دے کردار تے بھی عمل کرے علی دے کل تے بھی عمل کرے علی جنہ نال محبت رکھدا رہیا جڑا انہاں دے نال محبت رکھے ولا صدیق اکبر کی ہے ولا مولا علی کی جسے صدیق سے قدورت وہ منکر یا علی کا ہے جو صدیق کا شہدا وہی شہدا نعرہ تحقیق تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری اگلے جمعے دا بھی عنوان دس دئیے اگلے جمعے دا عنوان ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ حضور نے فرمایا میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اے جنی تھائیں ساری جنت ہے تے ابو بکر صدیق ہوئے جڑا اس جنت دے وچ دفن ہے اگلے جمعے اے ہی بیان ہوئے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ